तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका अनवान जो है वो पंजाबी है कि कावां दे कहण ते ढोल नहीं वजदे, कावां दे कहण ते ढोल नहीं वजदे। इस इनवान ते वीडियो बनाने का मकसद ये वे। इस इनवान पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो ही ज़ियारत मुक़द्दस मरियम आबाद नज़दीक आती है तो हमारे बहुत से बहन भाई जो हैं वो एक प्लानिंग के तहत अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं ताकि मरियम आबाद ज़ियारत के ज़ायरीन को डराया जाए, परेशान किया जाए या उनके ईमान के ख़िलाफ़ बातें की जाएं ताकि लोग वहाँ पर ना जाएं और वहाँ पर अपनी जो इबादत हैं उनको ना गुज़रान सकें। ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया जाता है, जबकि ये एक अच्छी बात नहीं है। 26 अगस्त को मैंने एक वीडियो देखी जो अपलोड हुई पास्टर सैमुअल एंथनी की तरफ से, जिन्होंने ज़ियारत मुक़द्दस मरियम में जाने वाले लोगों के बारे में बहुत नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा वहाँ लोग नाच रंग के लिए जाते हैं, नाज़ेबा हरकतें करने के लिए जाते हैं, और एक पास्टर जो अपने आप को कहता है उसके मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते कि वो एक रूहानी इज्तिमा के बारे में ये लैंग्वेज इस्तेमाल करे। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि वो भी वहाँ पे एक नहीं 2 बार गए हैं और वो इसी गरज से गए हैं ताकि वहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकें, ना कि इबादत के लिए। उन्होंने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ गया और वहाँ पे हमने खूब मस्तियाँ की। मेरे अजीज़ों, एक पास्टर रूहानी इज्तिमा में मस्तियाँ करने जाता है, इंजॉय करने जाता है कि एक पास्टर को ऐसे करना चाहिए कि वो रूहानी इज्तिमा के अंदर ऐसी सोच लेकर जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक पास्टर को ज़ेब नहीं देता। फिर उन्होंने एक और झूठी बात बताई कि वहाँ पर मैंने देखा कि एक लड़की भाग गई। मेरे भाई, आप ज़रा गौर करें, वहाँ पे 3 दिन जितना बड़ा इज्तिमा होता है वहाँ तो साथ वाला बंदा दूसरे को नहीं जानता कि ये कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है। पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ आते हैं। आपने उस लड़की की शिनाख्त कैसे कर ली? आप उसको कैसे जानते हैं? ये सरासर आप झूठ को गढ़ते हैं और झूठ बोलते हैं। आप एक स्टोरी बनाते हैं ताकि वहाँ पे जो ज़ायरीन जाते हैं, वहाँ पे जो मोमिनीन जाते हैं, उनके ईमान को कमज़ोर किया जा सके। एक पास्टर जो है उसके लिए ये मुनासिब बात नहीं है। क्या उसने भागने के लिए मरियम बाद ही जाना था? वो अपने घर से नहीं भाग सकती थी? आप बात करते हैं ज़ियारत के लिए ना जाएं। ज़ियारत बाइबल मुक़द्दस में कहाँ लिखा है? आप बाइबल पढ़ते कहाँ हैं? बाइबल के अंदर बेशुमार दफ़ा ज़ियारत का जिक्र है, लेकिन मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि जहाँ पर आप जाते हैं उसका जिक्र इस बाइबल के अंदर नहीं है। आप मीटिंगें अटेंड करते हैं, हम इबादतें अटेंड करते हैं। मुझे मीटिंग का लफ्ज़ बाइबल से निकाल के बताओ, कहाँ लिखा है कि इबादत को मीटिंग कहा जाता है? आप मीटिंगों के लिए जाते हो, हम इबादत के लिए जाते हैं, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे भाई, ज़ायरीन जिस ईमान से वहाँ जाते हैं उनको सब कुछ मिलता है। आपने कहा है जी वहाँ लोग शादी करवाने के लिए जाते हैं,
وہاں لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں، اپنی منتیں ماننے کے لیے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہے کہ منت ماننی چاہیے؟ کیا آپ نے بائبل مقدس نہیں پڑھی؟ آپ پاسٹر ہیں، آپ بائبل کو پڑھیں، کلام کو پڑھیں، پھر بات کریں۔ کیا آپ نے ہنا سیمویل کی ماں کو نہیں دیکھا کہ وہ ہیکل کے اندر کیا کر کے آئی تھی؟ جب اس نے سیمویل کو مانگا تو منت مانی اور اس کو پورا بھی کیا۔ میرے بھائی، آپ اپنے آپ سے باتیں بنا کر لوگوں کو پریشان نہ کریں، لوگوں کے ایمان کو کمزور نہ کریں۔ پھر آپ نے کہا جی وہاں پہ وہ ایک مصور نے مورتی کو بنایا، وہ شبیہ کو بنایا تو وہاں پہ رکھ دیا۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ شبیہ اور فرشتے بناتے ہیں یا دنیا کی اور کوئی مخلوق بناتی ہے؟ دنیا میں آج تک جتنی بھی شبیہ بنی ہیں وہ انسان ہی بناتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا؟ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ تو کسی نے بنا دی۔ آپ مجھے بتائیں، جو آپ یا ہم اپنے چرچ کے اندر صلیب لگاتے ہیں یا اپنی گاڑیوں کے اندر صلیب لگاتے ہیں یا چرچ کے میناروں پر صلیب لگاتے ہیں، کیا وہ کسی انسان نے نہیں بنائی؟ کیا وہ وہی صلیب ہے جس پر یسوع مسیح نے جان دی؟ اگر وہ شبیہ بنانا جو مقدسہ مریم کی ہے وہ انسان نے بنائی ہے، تو کیا وہ صلیب جو آپ کے چرچ کے اندر لگی ہے وہ کسی فرشتے نے بنائی ہے؟ وہ بھی انسان نے بنائی ہے۔ آپ دوہرا معیار چھوڑ دیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں شبیہ بنانا غلط ہے، تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہم مقدسہ مریم کی شبیہ بنائیں تو وہ غلط ہے، آپ کراس بنا کے چرچ میں لگائیں تو وہ ٹھیک ہے، گاڑی پہ لگائیں تو وہ ٹھیک ہے۔ میرے بھائی، آپ زائرین کے ایمان کو کمزور نہ کریں۔ وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ بہت مضبوط ایمان کے ہیں، وہ آپ کے کہنے پہ نہیں رکیں گے، کیونکہ میں آج کی میری ویڈیو کا مضمون بھی یہی ہے کہ کاماں دے کہنتے ٹول نہیں وجدے۔ پاسٹر سیمویل اینتھنی صاحب، آپ سن لیں کہ جیسے آپ لوگ مخالفت کرتے ہیں، لوگ اور زیادہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ لوگوں کا ایمان آپ کی جو کہانیاں ہیں وہ سن کر خراب نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ وہ جو پہاڑی ہے وہاں دو ہیں۔ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ میں وہاں گیا؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ پہاڑی دو ہیں کہ ایک ہیں۔ وہاں پہ ایک ہی پہاڑی ہے۔ آپ سنی سنائی باتیں نہ کریں، وہاں پر جا کر دیکھیں، ایک ہی پہاڑی ہے۔ پھر آپ نے کہا جی لوگ وہاں پر مختلف طریقوں سے جاتے ہیں۔ کیتھولک چرچ ان کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ کس طریقے سے وہاں پر پہنچیں۔ کیتھولک چرچ وہاں پہ عبادت کا ارینج کرتا ہے، اور عبادت ہم خدا سے کرتے ہیں۔ آپ نے بات کی ہے جی یسوع کی ماں سے سفارش کیوں مانگتے ہیں، اور پھر جہاں پہ یسوع کی ماں نے سفارش کی بیٹے سے، اس معجزے کو بھی آپ نے توڑ مروڑ کر بیان کر دیا۔ بھائی میرے، کانا گلیل کا معجزہ جو ہے ثبوت ہے اس بات کا کہ ماں نے لوگوں کی سفارش کی ہے بیٹے کے سامنے۔ اگر کیتھولک اس ایمان سے جاتے ہیں کہ مقدسہ مریم ہماری سفارش کرے گی تو ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، ان کو وہاں سے ایمان کے ذریعے کچھ ملتا ہے تو وہاں جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ لوگوں کا ایمان خراب نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پیدائش کی کتاب، تکوین کی کتاب کا 3 باب اس کی 15 آیت کو دیکھیں، وہاں لکھا ہے سانپ کو کے متعلق اور عورت کے متعلق، میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھیں جن کو اس عورت سے پرابلم ہے وہ کون ہے۔ کلام کو دیکھیں، سمجھیں
جن کو مقدس مریم سے پرابلم ہے وہ کون ہے؟ بے شک جتنی مرضی مخالفت مقدس مریم کی کر لیں، اس کے پیروکاروں کی کر لیں، زائرین کی کر لیں، کلام مقدس میں اس کا فیصلہ بھی لکھا ہے کہ عورت کی نسل ہمیشہ شیطان کی نسل کو کچلے گی اور اپنے پیروں کی ایڑی کے نیچے کچلے گی۔ اس لیے جو بھی مقدس مریم کی عزت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ اس کو لوگوں نے مبارک کہنا ہی کہنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ آپ اپنے جون سے مرضی فارمولے استعمال کر لیں۔ اس لیے میں اسی بات کے ساتھ ہی اختتام کرتا ہوں۔ اچا نام یسودا، اچی شان یسودی ماں دیے۔ اچا نام یسودا، اچی شان یسودی ماں دیے۔ انہوں کدے نہیں کوئی تھوڑ رہندی، جدے نال سفارش ماں دیے۔